صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بار بار اس کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، تو میں بہت آسان طریقہ آج آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے پر عمل کر کے آپ صلاۃ التسبیح کو بڑی آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ مکمل فل ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھلائی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، اس نماز کو یعنی صلاۃ التسبیح کو آپ دن میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ اگر دن میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک مہینے میں ضرور پڑھیں۔ ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک سال میں پڑھیں۔ ایک سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جانے میں کیے ہوئے گناہ اور انجان میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی ارادے سے اس نماز کو پڑھتا ہے، صلاۃ التسبیح کو پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے نیک اور جائز ارادے میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دیتا ہے، اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، لیکن اس کا مکمل اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، میں دونوں طریقے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے جو آسان آپ کو لگے نا، اس طریقے سے آپ لوگ اس نماز کو پڑھیں۔ اب اس کے جو سوال ہیں کہ کب پڑھنا چاہیے، آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ تو اس کو عام طور سے شب برات میں پڑھا جاتا ہے، شب قدر میں، یعنی وہ ان راتوں میں لوگ پڑھتے ہیں جن راتوں میں جاگتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ان راتوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی کسی بھی رات میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی ٹائم میں مکروہ اوقات چھوڑ کر جو مکروہ وقت ہیں ان کے علاوہ آپ کبھی بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا نا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے جا رہا ہوں، تو بس وہ آپ کے دل کے ارادہ جو ہے وہی نیت ہو گئی۔ زبانی طور پہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، کوئی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے زبان سے نہیں کہا تو شاید ہماری نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں ایسا لگے گا کہ شاید ہماری نماز نہیں ہوئی، تو اس صورت میں آپ کہہ بھی سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہوگا زبانی طور پہ کہنے کا؟ کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد اس نماز میں جو افضلیت ہے نا، اور اس نماز میں جس چیز کا اضافہ ہے وہ تیسرا کلمہ ہے۔ وہ تیسرا کلمہ پورا نہیں، جو عام طور سے پورا کلمہ ہے وہ پورا نہیں، بلکہ اس کے شروع کے چند الفاظ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ کو یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ تسبیح آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ صلاۃ التسبیح جو نماز ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اس تسبیح کو پڑھا جائے، اور اس تسبیح کو صلاۃ التسبیح جو نماز ہے اس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے 4 رکعت کی آپ کو نیت کرنی ہوگی نفل کی صلاۃ التسبیح کی، اور ان 4 رکعتوں میں آپ کو اس تسبیح کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 300 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب کس طرح سے پڑھنا ہوگا؟ ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ ایک رکعت میں 75 بار، دوسری رکعت میں 75 بار، 150 ہو گیا، 4 رکعت میں 300 بار ہو گیا۔ تو اب یہ کہاں پر کب پڑھنا ہے، بس اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھیں۔ آپ نے نیت کی اللہ اکبر، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کی، اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سورت ملا لی۔ اب جب آپ کو رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ وہ 3 بار پڑھیں آپ یا 5 بار، جتنی بار آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے، یعنی کہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو، اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وہ پڑھا، پھر بغیر اللہ اکبر کہے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں۔
آپ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جیسے آپ جائیں گے, سجدے میں سر رکھ کے آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. اس کے بعد پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں, ایک سجدہ آپ نے کیا, بیٹھ گئے, اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ بیٹھ جائیں. جب آپ بیٹھیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے, اب آپ کو 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے. یعنی آپ کو کھڑا ہونا تھا دوسری رکعت کے لیے, لیکن ابھی کھڑا نہیں ہونا ہے, آپ کو بیٹھے رہنا ہے اور اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں تو یعنی کہ دوسرے سجدے کے بعد جب آپ نے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لیں, اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کہے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, سورت ملانا ہے. پھر 15 مرتبہ آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے. پھر رکوع میں 10 مرتبہ. پھر جو پہلے آپ نے رکعت میں جس طرح سے پڑھا ہے اسی طرح سے دوسری رکعت میں, تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے. یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں, ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کو اس سے بھی زیادہ آسان لگے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی, آپ نے ثنا پڑھی. ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے اور ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا. یعنی وہ جو پہلا طریقہ تھا اس میں کب پڑھنا تھا, رکوع میں جانے سے پہلے. اس میں کب پڑھنا ہے, دوسرے طریقے میں, جو دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں پڑھنا ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے. الحمد شروع کرنے سے پہلے آپ کو 15 بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے میں آپ کو 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 بار کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے. پھر آپ کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر کہہ کے. پھر اللہ اکبر جب کھڑے ہو جائیں نا سیدھے رکوع سے, تو پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے. پھر سجدے میں جانا ہے, سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ بیٹھ جائیں, پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ سجدے میں جائیں, پھر آپ کو 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے. پھر جو پہلے طریقے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو بیٹھنا ہے, پھر سیدھے کھڑے نہیں ہونا ہے, دوسری رکعت کے لیے بیٹھ کے پڑھنا ہے 10 مرتبہ. یہ دوسرے والے طریقے میں آپ کو بیٹھ کے 10 مرتبہ نہیں پڑھنا ہے. یعنی آپ نے دوسرا سجدہ جب کر لیا پہلی رکعت کا, تو آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ کو تلاوت شروع کرنے سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طرح سے 4 رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو ایک رکعت میں یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تسبیح آپ کی 10 مرتبہ, یعنی کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونی چاہیے. پہلی فرسٹ مرتبہ آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. باقی ہر رکن ادا کرنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے. تو کل ملا کے یہ 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی. تو یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تسبیح لے لیتے ہیں, اس میں یاد رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو بہتر ہے آپ اسی میں دماغ لگائیں اور اس کو یاد رکھیں, کیونکہ اس سے پھر نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے نا, جو مقصد اور غرض و غایت ہے, وہ پھر ختم ہو جاتی ہے. آپ کا سارا مائنڈ اسی نماز کی طرف ہونا چاہیے, عبادت کی طرف ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے خصوصی کہ آپ میں سے کون کون اس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے, کون کون اس کو پڑھے گا, کس کس کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا, کمنٹ کر کے بتائیں. اور خصوصی طور پہ میرے لیے آپ لوگوں میں سے کون کون دعا کرے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فرخ آباد سے. گھر میں اور کوئی ہے آپ کے علاوہ؟ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے, اور کوئی نہیں ہے گھر میں. 2 بھائی تھے بڑے, ان کا انتقال ہو گیا. کمانے والے صرف آپ ہیں؟ جی. کیا پرابلم ہو گئی آپ کے؟ یہاں تو ہمارا بھائی یہ کانپور ہمارے پہلے دانے نکلے تھے جی, دانوں وغیرہ چل رہا تھا جی, تو آرام نہیں ملی. کانپور میں قریب 40-45 ہزار روپے لگا بھی جو گئے, کوئی آرام نہیں ملی. اس کا آپریشن ہونا ہے خصوصی طور پہ. آپریشن ہو جائے تو یہ ڈاکٹر نے بتایا صحیح ہو جائے گا. جو محنت مزدوری انسان کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ اور پیر سلامت رہیں. ان کے ہاتھ میں ہی پرابلم ہے, ان کے ہاتھ کا آپریشن ہونا ہے. آپ تمام لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کریں تاکہ آپریشن کو کمپلیٹ کروایا جا سکے.